اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم القرآن کورس کی 24ویں کلاس، اس کورس کی آخری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اب چونکہ آخری کلاس ہے، وہ کہتے ہیں سارے خلاصے اور نتیجے آج یاد رہنے چاہیے، کور ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ کورس اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ذوق مطالعہ دے سکیں۔ تو سب سے بنیادی بات، مطالعہ کثیر ہونا چاہیے۔ تھوڑا علم نقصان دیتا ہے، مضر ہوتا ہے۔ جب مطالعہ کثرت سے کرنے کی عادت پڑتی ہے تو علم میں ٹھہراؤ آتا ہے اور علم اپنی جان دیتا ہے۔ پھر بندہ اس طاقت سے جو علم کی ہوتی ہے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو تو یہ بات بآسانی نوٹ کی جا سکتی ہے۔ جو میرے جیسا تھوڑا علم والا آدمی ہوتا ہے اس میں صبر، تحمل، برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جانا، ایسا کریں گے تو مار دیں گے، یہ تو نقصان ہو جائے گا۔ اور جو علم کے سمندر ہوتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا کتابیں بن جاتی ہیں اور کثیر المطالعہ افراد ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ وہ بات مشکل سے مشکل بھی آ جائے، اسے سلیقے سے حل کرتے ہیں۔ یہ علم کی بڑی واضح پہچان ہوتی ہے۔ جو بندہ تھوڑا علم لیتا ہے وہ مسئلے پیدا کرتا ہے، اور جس بندے کے پاس کثیر علم ہوتا ہے وہ بندہ مسئلے حل کرتا ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی، شعور اور شور کے درمیان جو فرق ہے نا وہ علم کا ہے۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عالم ہیں اور ہمارے ہی پاس علم ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ علم کے لیے مطالعہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کبھی اندازہ کرنا ہو کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے تو کسی مکتبے کی کتابوں کی کبھی کاؤنٹنگ کر کے دیکھیے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ خلاصہ، مطالعہ کیجیے، کثرت سے کیجیے۔ ایک کتاب پڑھ لینے کا نام عالم بننا نہیں ہے، بلکہ درس نظامی کی 8 سال کی مختصر سی کتابیں پڑھنے کا نام بھی عالم نہیں ہے۔ عالم وہ بنے گا جو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر کثیر المطالعہ ہو جائے گا، مطالعے میں کثرت پیدا کر لے گا۔ پھر مطالعے میں جب ہم کثرت پیدا کرتے ہیں تو جو پچھلے اسباق میں ہم نے باتیں کی ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھیے گا۔ اب سب سے پہلا کام آپ کا یہ بنے گا کہ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق کتابیں جمع کرنی ہے۔ جہاں سے ملے، جو کتاب ملے، اپنے ذوق کے مطابق اسے جمع کرتے چلے جائیں اور پھر اس کا مطالعہ کیجیے۔ جو باتیں مشکل لگے بار بار پوچھئے، اساتذہ سے پوچھئے اور ان باتوں کو حل کیجیے، اور اپنے ذوق کے مطابق اپنے مطالعے میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ جب بھی مطالعہ کریں تو مطالعے میں نوٹ کرنا اور اس مطالعے کا حاصل مطالعہ بنانا نہ بھولیں۔ اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے تو پھر
آپ مطالعے کا نتیجہ نہیں پا سکیں گے. ذہن بھی ان چیزوں کو قبول کرتا ہے جنہیں ہم بھرپور توجہ دیتے ہیں. جو چیزیں ہم توجہ میں نہیں رکھتے ذہن انہیں فراموش کر دیتا. توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ علم آپ کے کام کا ہے. پچھلے اسباق میں نے بڑی کھلے لفظوں میں یہ گفتگو کی تھی. ہمارے مطالعے میں اور علماء کے مطالعے میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے علماء مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علم ان کی ضرورت ہے، اور ہم کتاب اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے. اب جب ہم ثواب لینا چاہتے ہیں تو اب ہم علم پہ توجہ نہیں دیتے، بات کیا ہو رہی ہے یہ ہمارا فوکس نہیں رہتا. یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. جب آپ کا مقصد ہی علم نہیں ثواب ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. پڑھ لیا نہیں سمجھ آیا پھر بھی ثواب ملے گا، بات غلط سمجھے ہیں پھر بھی ثواب ملے گا، بس پڑھ رہے ہیں نہیں ثواب ملے گا، طالب علم میں ثواب ملے گا. اور علماء اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے. اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہو. وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے یعنی سادے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، اگر ان کے سامنے عبارت آ جائے، بات آ جائے اور حل نہ ہو تو وہ بیچارے کھانا ان کا بھول جاتا ہے. انہیں یہ یار عبارت کیوں حل نہیں ہو رہی، یہ بات کیوں کلیئر نہیں ہو رہی. آپ یقین جانیں یہ جو جدید مسائل پہ علماء بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فتویٰ دینے میں اتنی دیر لگا رہے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، اتنی بعد میں بھی تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دینا ہے. لیکن ان علماء نے سر جوڑا ہوا ہوتا ہے، وہ حل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس حل میں ان کا کھانا پینا بھی بسا اوقات چھوٹا ہوا ہوتا ہے. وہ لگے ہوتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، جو بھی اس کا حکم ہے وہ واضح ہو جائے. یہ فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں علم کے لیے. اسی لیے آپ نے کبھی آپ سوشل میڈیا سے تو آپ وابستہ لوگ ہیں نا، فیس بک پہ دیکھا ہوگا جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو اپنا کوئی نہ کوئی حاصل مطالعہ لکھتے ہیں، کوئی بات کوڈ کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ آپ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، آپ کو وہ بات اچھی لگتی ہے آپ وہاں سے کاپی کرتے ہیں اور اپنی وال پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس ایک میسج آتا ہے واٹس ایپ پر اور آپ اسے آگے فارورڈ کرتے ہیں، آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ وہ بات آپ کو کیوں نہیں ملی کتابوں سے. آپ کو کسی نے نکال کے دی. فرق یہ تھا ممکن ہے کہ جس کتاب میں وہ لکھی ہے آپ نے پڑھی ہو وہ، لیکن آپ کو نہیں آئی ہوگی، آپ کی نظر میں نہیں آئی ہوگی. اور آپ کے پڑھنے کے باوجود آپ کی نظر میں نہیں آئی اور کسی نے پڑھا اور اس کی نظر میں وہ بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں وہ نہیں ہوتے. ہم گزر جاتے ہیں، سبق چل رہا، سبق ہو گیا، پیپر تیار کر رہے ہیں تو پیپر ہی تیار کر رہے ہوتے ہیں ہم. یعنی ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پیپر کی بھرپور تیاری کی، 100 نمبر کا ہم نے پیپر کر لیا، بٹ جب پیپر ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ پیپرز تھے، علم نہیں تھا. اگر ہمارا ٹارگٹ علم ہوتا ہمیں یاد رہتا. ہم اپنے اہداف میں کوتاہی کرتے ہیں. علماء کا جو مطالعہ ہوتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک نظر ایک کتاب پڑھا کرتے ہیں تو انہیں یاد رہ جایا کرتا. حافظے کا بھی اس میں کمال ہے، لیکن حافظے سے زیادہ اس بات کا کمال ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کیوں کتاب اٹھا کے پھر رہے.
سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کیوں یہ کتاب اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ ثواب ملتا ہے، بس ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، طالب علم بنے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اللہ قبول فرمائے گا مطلب آپ نے بوجھ لیا ہی نہیں۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، گھر میں بچہ رو رہا ہو، دودھ کے پیسے نہ ہو، بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک نہ ملے تب تک اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، کوششوں میں مصروف ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ کا اپنا مطالعہ، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے مطالعے پر آپ کا علم ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے نصاب پر، آپ کے کلاس پر یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، درس نظامی کا پورا جو 8 سال کا نصاب ہے، دیٹس دا وے، ٹریک، پٹری۔ یہ پٹری ہے خالی، یہ منزل نہیں ہے۔ ہم نے راستہ دیا ہے 8 سال میں آپ کو، ہم نے طریقہ سکھایا ہے اس پہ چلنے کا، ہم نے منزل نہیں دی 8 سال میں آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی لیے سارا زور میرا ذاتی طور پر، میں اپنے سارے طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ صرف کتاب کے نام پر ہی الجھ جاتے ہیں۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ علم لینے کے لیے پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کتاب پڑھیں گے تو اگلی کتاب آپ کے لیے اپنے خزانے کھولے گی۔ آپ کو راستے آنے چاہیے۔ اگر آپ کا 8 سال بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی پڑھائے تو میں پڑھوں، واٹ از دیٹ؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پڑھائے تو پڑھو کیوں؟ آپ پڑھنے والے بننے چاہیے تھے، آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تھی، آپ نے پڑھنا تھا۔ تو اس بات پہ خاص توجہ دیں جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ کتاب کوئی سی بھی کتاب پڑھیں، ایون کہ کوئی تحریر آپ کے سامنے آئے تو آپ کا فوراً ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ علم کے متلاشی ہیں، آپ طالب العلم ہیں، اسی کی برکتیں ملیں گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کل کی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں، خوف، ڈر، اس خوف اور ڈر کو ذہن سے نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ خوف آپ کے سر پہ رہے گا آپ کبھی بھی درست نہیں چل سکے۔ جو ڈرائیور ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے۔ جس کا کانفیڈنس جتنا اپر لیول پہ جاتا ہے، کانفیڈنس میں جتنی ترقی آ جاتی ہے، وہ ڈرائیور اتنی سیف ڈرائیونگ کرتا ہے۔ بہت محتاط، بڑے ڈر ڈر کے گاڑی چلانے والے ایکسیڈنٹ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تجربے کی بات، بہت ڈر ڈر کے، میں بہت آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہوں، اس کا پتہ چلتا ہے مہینے میں 3 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ میں بالکل سائڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں، کیوں؟ خوف ہے، ڈر ہے۔ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، بیچارے کے ساتھ سے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے قریب سے کوئی ٹرک گزرے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کانفیڈنس سے گاڑی چلاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ بھی گرتا ہے، وہ بھی گرتا ہے، لیکن کم ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے مطالعہ کرتے ہوئے اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، آپ کو آتا ہے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے خوف ہیں ان کو ختم کریں، یہ آپ کے کام کے نہیں ہے خوف، اور آپ میں نہیں ہونے چاہیے۔ ان خوفوں میں سے ایک خوف ہوتا ہے غلط اور صحیح کا۔ آپ اپنے آپ کو اگر علامہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ خوف رکھیں، اور اگر آپ طالب العلم ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اگر آپ طالب العلم ہیں، میں طالب العلم ہوں نا، میں آج بھی ڈرتا نہیں ہوں، غلطی آئے گی نا یار، توبہ بھی کر لیں گے، رجوع بھی کر لیں گے، بدل بھی جائیں۔
جب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے رجوع ثابت ہیں، صحابہ نے رجوع کیے ہیں، بڑے بڑے اماموں نے رجوع کیے ہیں، اس کا مطلب پہلے فیصلے میں کہیں نہ کہیں خطا آئی تھی، جبھی تو رجوع ہوا ہے، جبھی تو رجوع ہوا ہے۔ تو بھائی اگر مجھ سے بھی غلطی آ جائے گی تو کون سا پہاڑ ٹوٹے گا؟ میں بھی تو طالب العلم ہوں، اگر آج غلطی نہیں کروں گا تو میں سیکھوں گا کیسے؟ تو یہ خوف تو ختم کر دینا چاہیے کہ غلطی ہو جائے گی، بابا ہو جانے دے، خیر ہے، اپنا ہی گھر ہے۔ غلطیوں سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ پہلا خوف یہ ختم کر دیں کہ غلطی ہو جائے گی، بڑا کوئی پہاڑ ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا غلطیوں سے، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ دوسرا، عربی پڑھنے والے طلبا، میں ویسے آپ کو جو میں نے یہ کورس کروایا تھا، میں نے عربی کے مطالعے پر زور دیا تھا، اور عربی مطالعہ ہی میرا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں ایک قلبی جھکاؤ ہے میرا، میں اردو مطالعے پر اعتبار نہیں کرتا۔ یقین جانیے، عربی مطالعہ کیجیے۔ اب آپ کہیں گے آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے بزرگوں نے کتابیں اردو میں لکھی ہیں، سارے ترجمے ہو گئے ہیں۔ پتہ کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں نظر سے گزری ہیں اردو والی، لیکن عربی کتابوں کے جو مفاہیم اور مطالب سمجھ میں آتے ہیں، بسا اوقات اردو والا اس کا عکس کر جاتا ہے۔ یہ میں نے بسا اوقات کے ساتھ عکس کی بات کی ہے، الٹا، اور پھر سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہوئی ہے۔ یہ ایک دو نہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں اور بے شمار ایسی کتابیں ہیں، اردو والیوں پہ تو میرا اعتبار ہی نہیں قائم ہوتا۔ آپ عربی پڑھیں، عربی کتابوں کا مطالعہ کریں، عربی والے بھی غلطیاں کرتے ہیں لیکن تھوڑی ہوتی ہیں ان میں۔ بڑے لوگ تھے، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، کہ بندہ اپنی سوچ سے کچھ دیتا ہے، اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے۔ عربی مطالعہ، عربی پڑھیں اور رج کے پڑھیں، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو نہیں آ رہی وہاں اور پڑھیں، پھر پڑھیں اور پھر پڑھیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، عربی پڑھیں آپ، اور عربی ایسے پڑھیں جیسے آپ اردو پڑھتے ہیں۔ عربی مطالعے پہ زور دیں اور زیادہ کریں۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک فن کر کے آپ مطالعہ کریں۔ آپ کے مزاج سے میں واقف نہیں، میں نے کہا تھا آپ اپنا مزاج بنائیں، لیکن میں آپ سے جو گزارش کرتا ہوں، قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ، اصول فقہ، شرح حدیث، تفسیر، یہ 5-6 علوم اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ ایک ہدف لے لیں اور اس میں لگ جائیں، آپ کچھ ہی عرصے میں آپ کے نتیجے آپ کے سامنے آئیں۔ پڑھیں عربی، سمجھیں عربی، پڑھیں عربی، سمجھیں عربی، آپ کے نتیجے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سمجھ نہیں آتی، مجھے نا اولا میں میرا پیریڈ ہے، تو انہیں میں نے کہا بیٹا یہ کام کریں، ترکیبیں کروا رہا تھا، کہنے لگے استاد صاحب آئیں گی تو کریں گے نا۔ آپ گھر سے کتنی محنت کر کے آئے ہیں، آپ اولا میں میرے پاس آئے ہیں، آپ کے والدین یا آپ کے اسکول والوں نے یا پچھلی لائف میں کسی نے آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سیکھنے۔ تو جب میں ایز اے ٹیچر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کریں گے تو آپ کو آئیں گی، تو پھر آپ کو آئیں گی تو کریں گی کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے تو آنا ہے، مطالعے کا آسان سا فارمولا ہے، آپ نے کرنا ہے تو آپ کو آنا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ آئے تو کریں، ساری زندگی بیٹھ جاؤ، لکھ لو کسی بات پہ، لوہے پہ لکیر لگا لو، ساری زندگی نہیں آوت، ساری زندگی۔ اسی کلاس کے کئی بچے پرسنلی میرے پاس ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے نوٹس موجود ہیں،
جن کے لیے میں نے یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا، 3-4 سال سے وہ گرامر پڑھ رہے تھے، صرف نحو، یہ قاعدہ نہیں. میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا آپ چھوڑ دیں گے صرف نحو، نہیں چاہیے صرف نحو، آپ پڑھنا شروع کریں. اور یقین جانیے اسی کورس کے وہ طلبہ 4 سپارے جلالین کے پڑھ چکے ہیں. اچھا کچھ تو طلبہ واقف ہوں گے، کچھ طلبہ کو آگاہ کروں میں، جلالین شریف درس نظامی کے کم از کم 4 سال کی کتاب ہے. اگر اس کورس کا وہ بچہ جس نے درس نظامی شروع ہی نہیں کیا، صرف نحو کے بعد وہ آج 4 پارہ پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے، میں بات نوٹ کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ 100% آتی، بٹ میں اتنا کہتا ہوں کہ 20% اگر اس کو آتی ہے تو ہر صفحے کا 20% اگر اسے بات سمجھ آتی ہے تو آنے والا وقت اسی کا ہے. اگر 1 سال 1.5 سال گزر گیا تو اسے یہ بات 110% سمجھ میں آئے گی. یہ وہ بات تھی جو میں نے کہا تھا کہ آپ کرنا سٹارٹ کریں. شاید آپ میں سے ہی بہت سارے بچے وہ ہوں گے جو آج یہ سوچیں گے کہ انہوں نے کہا تو تھا پہلی کلاس میں کہ آپ کرنا شروع کریں، اور ہم نے نہیں کیا. آپ نے نہیں کیا تو آج آپ اسی جگہ پر ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، اور جنہوں نے کیا وہ بہت آگے جا چکے. 4 پارے 5 پارے یہ مطالعہ ہو چکا ہے، اور ٹارگٹ میں نے جو بچوں کو دیا تھا وہ بچے میرے رابطے میں ہیں، رمضان شریف تک جلالین شریف ختم کرنی انشاءاللہ. اب دیکھیں مطالعہ کرنے سے آتا ہے، فن سیکھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے. ہم الٹے ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہمیں مطالعہ بھی کوئی کروائے. فن سیکھا جاتا ہے، کوئی سا بھی فن ہو وہ سیکھا جاتا ہے. نحو سیکھیں گے، صرف سیکھیں گے، اصول فقہ سیکھیں گے، اصول تفسیر سیکھیں گے، اصول حدیث سیکھیں گے، منطق سیکھیں گے. فن سیکھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے. مطالعہ کوئی نہیں کرواتا، آپ نے کرنا ہو، اس لیے مطالعہ آپ نے ہی کرنا ہے، اور مطالعہ ہی اصل ہوتا ہے. ہاں جب آپ کوئی فن شروع کریں، آپ کو لگے کہ یار آپ کو اس فن کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ مجھے حکم دیجیے گا، تو اس فن کی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ کو دے دیں گے، تو اس کے بعد آپ اس کا مطالعہ شروع کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نتیجہ آپ نے مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ نے ہی کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اور آپ کو آ جانا ہے. اچھا خوف ختم کروا رہا تھا میں. ایک خوف تھا آپ کا غلط اور صحیح کا، دوسرا خوف تھا کہ عربی اور اردو 70% تک میچ کرتے ہیں. اب تو آپ کا تجربہ ہو ہی گیا ہوگا، 70% تک عربی اور اردو لینگویج میچ کرتی ہے. الفاظ، وکیب، جملے بہت میچ کرتے ہیں. 30% تھوڑا سا اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے، ہلانا جھلانا پڑتا ہے. کم از کم وکیب تو 70% میچ کرتی ہے. اتنی میچنگ کے بعد اب بھی اگر بندہ بولے نہیں یار پتہ نہیں کیا ہے، عربی آسان ہے. صرف نحو جس نے آپ کو بہت تھکایا ہوا ہے، یہ نہیں اتنا تھکنے والی، نہیں تھکنے والی. صرف نحو علوم عالیہ ہیں، آلات ہیں، ٹولز ہیں، اور ٹول کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرتے ہیں. آپ کی ضرورت پوری ہوگی جانے دیں. کل پرسوں میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں میں نے جب یہ اپنا آسان علم صرف کورس کی پوسٹ ڈالی تو ایک بندے نے مجھے بھیجا، اس نے آسمان کون سا سیگا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون سا سیگا ہے، آپ کو سیگا ہے. میں کیوں بتاؤں آسمان کون سا سیگا ہے؟ میں کیوں بتاؤں گا؟ میں کیوں اس پہ اپنا مغز ضائع کروں، دماغ ضائع کروں؟ جب یہ لفظ اردو کا ہے تو مجھے کسی نے مارا ہوا ہے کہ میں اس پہ اپنا دماغ ضائع کروں؟ نہیں آتا مجھے بھائی،
مجھے قرآن کے سیغے پوچھو بتاؤں گا سارے، مجھے حدیث کے سیغے پوچھو سارے بتاؤں گا، نہیں آتا ہوگا تو تلاش کر کے بتا دوں گا۔ تو میں نفسیاتی ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ جوڑ جوڑ کے توڑ توڑ کے سیغہ بنا کے یہ بتائیں، نہیں آتا بھائی، نہیں چاہیے، اس پہ ٹائم ضائع کرنے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، کیوں کروں اس میں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں آتا ہے، تو ٹھیک ہے آتا ہے، سبحان اللہ آپ کو آتا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا ہوگا، میں نے پوچھا نہیں ہے کسی سے، نہ میرے پاس ٹائم ضائع کرنے کا وقت ہے، ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، اس لیے مجھ سے قرآن کا صیغہ پوچھو، مجھے نہیں بھی آتا ہوگا نا میں نکال کے دوں گا، لیکن یہ فضول، یہ مشکل صیغے، وہ کنجی، جندرا اور پتہ نہیں مولی، پتہ نہیں کون کون سے صیغے پوچھتے ہیں، تو یہ کیا الجھن پڑی ہے، کیوں؟ پہیلیاں، ایک ہوتا ہے فٹ پریکٹس، بگنرز جو سٹارٹنگ میں پریکٹس کرتے ہیں اس کو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کا بندہ، آپ جیسا درس نامی کے تیسرے چوتھے سال میں ہے، یا ویسے ہی وہ مطالعہ آپ کر رہا ہے، اس کی بیس بن چکی، وہ ان چیزوں میں الجھ جائے گا تو قرآن کون پڑھے گا یار، تفسیریں کون پڑھے گا میری جان؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، تفسیریں 70 جلدوں میں تفسیریں کس نے پڑھنی اگر آپ نے آسمان کا صیغہ حل کرتے رہنا ہے تو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ نے آسمان والا صیغہ حل کرتے رہنا ہے تو یہ کون کرے گا؟ ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بس ایک کہانی بنی ہوئی ہے، لوگ چل رہے ہیں یہ صیغہ بتاؤ تو وہ صیغہ بتاؤ، آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، جتنے آپ کثیر المطالعہ ہو جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اعراب، تو اعراب بھی بڑا سادہ سادہ ہوتا ہے، میرا اپنا یہ کہ میں اپنے ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے اپنا ایک اعراب سیٹ کرتا ہوں کہ یار یہ اعراب لگا ہوا یہ بن سکتا ہے، اللہ اللہ خیر سے، نہیں فلانے علامہ صاحب نے یہ بنایا ہے تو آپ نے یہ کیسے بنایا ہے؟ تو بھائی میں علامہ صاحب کا مقلد نہیں ہوں، اعراب میں بات یہ لکھی ہے، میرے حساب سے یہ اعراب بنتا ہے، آپ بنتا ہے، اگر یہ غلط ہے تو ارشاد فرمائیں کہ اس سے مفہوم غلط ہوتا ہے، میں رجوع کر لوں گا، اور اگر بات ٹھیک ہے آپ قبول فرمائیں اور ہمیں پڑھنے۔ اعراب اور نحو اور صرف اس کا بھی خوف نہیں رکھنا چاہیے، میرے خیال میں اتے سے فن ہے، اتے سے، اس کی جو گہرائی والی باتیں ہوتی ہیں، میں پھر تھوڑا سا آپ کو اور کلیئر کروں، مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں کوئی 2007 سے باقاعدہ میں درس نظامی پڑھا رہا ہوں، آج 2022، 15 سال تقریباً لے لیا۔ پچھلے سال میں نے معنن کی تعلیل ریکارڈ کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے آتی نہیں ہوگی، کیا تھا؟ نہیں آتی تھی، میں نے کتاب سے دیکھا، اس کو سارا ذہن میں بٹھایا اور پھر اس کو ریکارڈ کیا۔ مطلب کیا کہنے کا کہ بھائی معنن کی تعلیل سے کیا فرق پڑتا ہے فہم قرآن میں؟ کچھ بھی نہیں پڑتا، نہیں آتی نہ آوے، نہیں آتی نہ آوے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پتا چل گیا آپ کو کہ معنن ایک لفظ ہے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو سیدھا مسئلہ حل ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ معنن کی تعلیل کیا ہے، کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، یہ بگنرز کے لیے ہوتا ہے، جو سٹارٹ کرتے ہیں اولا میں، فرسٹ ایئر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تھوڑا سا دماغ کھولنا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف کے لیے تمہیدیں باندھنی ہوتی۔ بٹ میرا نہیں، مجھے اس آپ میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں لگتا کہ جو اتنا ہی چھوٹا ہوگا تو اس کو اب ہم دماغ کھولے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، تھوڑے جانے دے، نہیں آتی معنن کی تعلیم نہ آوے۔ کالا کی شرطیں مجھے نہیں آتی، کالا میں قاعدہ کیا لگتا ہے مجھے، شرطیں اس کی نہیں آتی، 12-13 شرطیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں، یقین جانے مجھے نہیں آتی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، میری صحت پہ اس کی چڑھنی کا بھی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے شرطیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، عربی پڑھتا ہوں، مطلب سمجھ میں آ جاتے ہیں، صیغے پہچان لیتا ہوں، آمنا صدقنا سبحان اللہ،
کوئی بھی غلطی نہیں نکالتا. تو آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں بھائی؟ چلو آگے، اگلی منزل بہت ہے. قرآن پورا پڑھنا ہے آپ نے، حدیثیں پڑھنی ہے، شرح حدیث ہے، تفسیریں ہیں آپ کے لیے، فقہ پوری پڑھی ہے یار. اس لیے منزل بہت دور ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، ضائع نہ کریں. سمجھ آئیے بات؟ مطالعے میں کثرت پیدا کریں، نحو صرف کی بھی ٹینشن چھوڑیں، اور اللہ آپ پہ رحم کرے، اس کی بھی آپ ٹینشن چھوڑ دیں کہ آپ کا کیا غلط ہونا ہے کیا صحیح ہونا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف مطالعہ کرنا ہے. میرا کریم اپنے کرم سے درستگیاں بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی باتیں آپ نوٹس تیار کریں گے. آپ جو مطالعہ کریں گے وہ کسی کو بتائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی. اچھی باتیں نوٹ کرنی ہوتی، سمجھ آ رہی بات؟ اچھی باتیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں مطالعے میں. اب الگ الگ مزاج کے بچے الگ الگ مطالعہ کریں گے، پھر جیسا جو مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے ویسی ذمہ داریاں بنتی ہیں. ایک بندہ اخلاقیات پہ مطالعہ کرتا ہے تو وہ اخلاقیات کے اعتبار سے اسی طرح اپنے آپ کو مینج کرتا ہے. ایک بندہ اعتقادات، عقیدوں پر مطالعہ کرتا ہے. عقیدوں کا مطالعہ بڑا علم کلام، یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے، اس کو اتنا پھر محتاط چلنا پڑتا ہے. اخلاقیات والے کا کھلا میدان ہے، وہ تھوڑا سا اوپر نیچے بھی کر لے گا، لیکن عقیدے والا اوپر نیچے نہیں کر سکے گا. فقہ ہے، فقہ والا بھی مطالعہ کرے گا تو جتنی گہرائی جس علم میں آپ کو چاہیے آپ اتنے توجہ دیں گے، آپ اتنی توجہ دیں گے. جتنا توجہ آپ کو جس علم میں چاہیے آپ اتنی توجہ دیں گے، نوٹ کریں گے، باتیں سمجھیں گے. ایک بات آپ سمجھیں گے، اچھا پہلے آپ سمجھیں گے. آپ کو لگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو لگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. یہ دو طرح کا ہوتا ہے سمجھنا آنا. ایک ہوتا ہے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے لیکن جو آپ کو سمجھ آیا ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو. اب آپ رجوع کریں گے اپنے اساتذہ سے، شیوخ سے. میں نے یہ سمجھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے جو میں سمجھا، کہ کتاب میں یہی لکھا ہے. تو پھر استاد آپ کو وہ نقطہ بتائیں گے کہ آپ یہاں سے ڈائیورٹ ہوئے تھے، یہاں سے آپ اگر سیدھا چلتے تو پھر آپ صحیح نقطے پر پہنچتے. آپ نے سمجھا، جو آپ نے سمجھا ہے اس نقطے کی وجہ سے یہ سمجھ گئے ہیں آپ. اس کو سیٹ کریں، آپ درست سمجھ جائیں گے، آپ کو سمجھنے کا ایک طریقہ ملے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بات ہی پلے نہیں پڑتی، پھر بھی آپ اپنے اساتذہ سے رجوع کریں گے، پھر وہ آپ کو وہ بات سمجھائیں گے کہ یار ایسی بات لکھی، وہ بھی طریقہ آپ کو آ جائے گا. لیکن آئے گا صرف مطالعے سے. آپ کو مطالعہ ہی کرنا ہے اور رج کے مطالعہ کرنا ہے. تقریباً پچھلی جتنی کلاسیں ہماری ہوئی ہیں 23 کلاسیں، ان میں جو میں نے چیزیں آپ سے ڈسکس کی، میں نے ذکر کی ہیں ابھی، اور خلاصے کے طور پر چونکہ آخری کلاس ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی خیال ہو، کوئی بات ہو، تو جن کی وائس کی اجازت ہے وہ وائس پہ بول لیں، جنہیں میسج کرنے کی اجازت ہے وہ میسج پہ بول لیں. سمجھ تو گئے ہیں آپ؟ جن کو وائس کی اجازت ہے وہ مائک کھول کے بول سکتے ہیں، اور جن کو وائس کی اجازت نہیں وہ میسج پہ لکھ کے بھیج دیں تو میں بات کرتا ہوں اس پر. بولیں، یا یوں کرتے ہیں میں کلاس دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں تو پھر سب مائک پہ بول لیں گے جس کا جی کرے گا، پھر ہم وہ ریکارڈ نہیں کریں گے. اجازت دیجیے، آخری کلاس تھی، میں یہ کلوزنگ کر رہا ہوں. آخری کلاس تھی، اس کورس میں جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے. مطالعہ بکثرت کیجیے گا. میرا آپ کا ساتھ اس کورس کا نہیں، آخر تک رہے گا. ہم ملے رہیں گے اور مل کر علم دین کا سفر طے کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. دوبارہ آئیے.